بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البلد دیکھیں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس میں 20 آیات ہیں۔ بلد کے معنی شہر کے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البلد کہتے ہیں۔ اب اس سورت کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بہذا اس بلدی شہر، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے لا اقسم، تو یہاں پہ جو لا ہے نا، اصل میں عرب میں بول چال میں حرف لا مخاطب کے حیال کو غلط ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قسم کے شروع میں لا لایا جاتا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو تمہارا خیال ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حقیقت وہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بلدی، بلد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بلد سے مکہ مکرمہ مراد ہے، جیسا کہ سورت 3 میں بھی شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ مکہ کی قسم کھانا اصل میں اس کی فضیلت اور اس کی بزرگی کی وجہ سے ہے کہ مکہ شہر کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورت 3 میں بھی اور اس سورت میں بھی مکہ کی قسم کھائی ہے۔ آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اور انت تم، حِلٌّ تو رہتے ہو، بِهَذَا اس بلد شہر میں، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رہتے ہو اسی شہر میں۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حِلٌّ۔ حِلٌّ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے اندر سمانے، رہنے یا اترنے کے۔ اب اس اعتبار سے حِلٌّ کے معنی اترنے والے اور رہنے والے کے ہوں گے، اور اس آیت سے مراد یہ ہوگی کہ شہر مکہ میں خود محترم اور مقدس ہے شہر مکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، اس لیے اس شہر کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس میں رہنے سے اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اس کی عظمت میں۔ اور دوسرے معنی حِلٌّ کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حرم مکہ میں کافروں سے قتال حلال ہونے والا ہے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک روز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حرمت کے احکام اٹھا لیے گئے تھے اور کفار کا قتل حلال کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ مکہ میں کسی بھی جاندار یا پھر انسان کا یا پھر کسی جانور کا بھی ہم قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر اس حرمت کے احکام کو اٹھا لیا تھا اور کفار کا قتل حلال کر دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ وا کا مطلب اور، والدن باپ، وا اور، ماں اس کی، ولدہ اولاد، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جو پچھلی 2 آیات تھیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز کی قسم کھائی تھی۔ وہ پہلی چیز کون سی تھی؟ شہر مکہ اور اس شہر میں مقیم، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوسری اور تیسری چیز کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہاں پہ دوسری چیز کیا ہے؟ باپ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اولاد۔ اب یہاں پہ نا باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور چونکہ تمام انسان انہی کی اولاد ہیں، اس لیے اس آیت میں تمام نوع انسانی کی قسم کھائی گئی ہے، اور قسم ہے باپ کی اور اولاد کی۔ باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باپ کی اور اولاد کی، مطلب والد کی اور اولاد کی قسم کھائی ہے۔ اب ہم چوتھی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ لقد کا مطلب ہوتا ہے بے شک، خلقنا ہم نے بنایا، انسان کو، فی میں، کبد مشقت، بے شک ہم نے بنایا انسان کو مشقت میں۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں جیسا کہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے کبدن، اس کے معنی ہے مشقت
ٹھیک ہے، اب مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا آدمی، حاکم یا دولت مند شخص ہی کیوں نہ ہو، اسے زندہ رہنے کے لیے مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ محنت اور مشقت انسان کی فطرت میں ڈالی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے دنیا میں کبھی بھی کوئی محنت نہ کرنی پڑے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو پیدائش کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، دودھ پینے کی مشقت، دانت نکلنے یا پھر بیمار کمزور ہونے کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے تعلیم، کاروبار وغیرہ، بڑھاپا اور موت وغیرہ کی تکلیف، اور پھر قبر اور حشر، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال کی جواب دہی اور سزا اور جزا کی مشقت۔ غرض انسان کی زندگی مسلسل جد و جہد، محنت اور مشقت سے بھرپور ہے۔ اب انسان کی زندگی میں سکون کب آئے گا؟ مکمل راحت کی جو زندگی ہے نا، وہ جنت کی زندگی ہے، جو دنیا میں کی ہوئی محنت کے نتیجے میں ملے گی انسان کو انشاءاللہ۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ انسان کو دنیا میں جب کسی مشقت کا سامنا ہو تو اسے یہ حقیقت یاد کرنی چاہیے کہ جو بھی میں محنت کر رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے اس کا پھل ضرور ملے گا۔ اب دیکھیں، ہمارے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ محنت و مشقت صرف انسان کے ساتھ ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے محسوس کر دی ہے، بلکہ سب جانور بھی اس میں شریک ہیں؟ پھر اس حال کو صرف انسان کے لیے ہی کیوں خاص کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ انسان سب جانوروں سے زیادہ عقل و شعور رکھتا ہے، اور محنت کی تکلیف بھی شعور کے حساب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کا ایک یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ آخری اور سب سے بڑی محنت محشر میں دوبارہ زندہ ہو کر عمر بھر کے اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہ دوسرے جانوروں میں نہیں ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کوئی مخلوق اتنی مشقتیں نہیں جھیلتی جتنی انسان برداشت کرتا ہے، حالانکہ وہ جسم اور طاقت میں اکثر جانوروں کی نسبت ضعیف یا کمزور ہے۔ چونکہ انسان کی دماغی قوت سب سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو خاص کیا گیا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ أَيَحْسِبُ، کیا یہ خیال کرتا ہے، ان کے لن ہرگز نہیں، یقدر قابو پائے گا، علیہ اس پر، احد کوئی، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہ قابو پائے گا اس پر کوئی؟ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ مقصد یہاں پہ کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے تھا کہ ان تکلیفوں اور مصیبتوں پر غور کرتا اور عاجزی اختیار کرتا، لیکن انسان جو ہے وہ غرور اور تکبر میں رہتا ہے، طاقت کے نشے میں رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ کون مجھے پکڑ سکتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے نازل کی تھی کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیات یا تو عام کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یا پھر ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو کہ بہت طاقتور پہلوان تھا اور کہتا تھا کہ عذاب کے فرشتے میرے قریب آئیں تو انہیں پٹخ دوں گا اور وہ مجھ پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 6۔ یقول اہلکت مالا لبدا۔ یقول کہتا ہے کہ اہلکت میں نے برباد کر دیا، مالا مال، لبدا بہت سا، کہتا ہے کہ میں نے برباد کر دیا مال بہت سا۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان ریاکاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے لوگوں پر بہت زیادہ مال خرچ کیا ہے، یا یہ بھی یہاں پہ مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر یا پھر ان کی مخالفت میں بہت سا مال برباد کر دیا ہے، حالانکہ وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 7۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ أَيَحْسَبُ کیا اسے گمان ہے، ان کے لم نہیں، یراہ دیکھا اس کو، احد کسی نے، کیا اسے گمان ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے؟ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔
یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ انسان احمق ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے برے اعمال، ریاکاری، مکاری یا یہ جو فخر کرتا ہے، اپنے اوپر بہت زیادہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اس کو کسی نے نہیں دیکھا، یہ انسان کی اپنی سوچ ہے، حالانکہ اس کا خالق اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اب ہم کوئی چیز اگر کسی کو ظاہراً یا پھر چھپا کر کوئی چیز کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز چھپا کے کی ہے تو اس کا علم کسی کو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے، ہر عمل کو ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے کہا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یہاں پہ ہماری 7 آیات کی ہم نے ترجمہ اور تفسیر دیکھ